شکریہ آپ کا. یہ اکتوبر 2018 کی بات ہے جب مجھے نیب نے اپنے عقوبت خانے میں بلوایا اور نوٹس مجھے صاف پانی کا دے کر بلوایا انہوں نے مجھے، مگر وہاں پر آشیانہ میں بٹھا کر گرفتار کر لیا. اس سے پہلے 2018 کے اکتوبر سے پہلے کئی مرتبہ صاف پانی کے حوالے سے، آشیانہ کے حوالے سے ان کے سوال ناموں کا میں جواب دیتا رہا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ 56 کمپنیوں کو، جو کہ ہماری حکومت میں اور اس سے پہلے بھی ماضی کی حکومتوں میں بھی بعض کمپنیاں بنی تھیں، اور خاص طور پر مجھے نشانہ بنا کر پوری قوم کے سامنے رسوا کرنے کی بھونڈی کوشش دن رات کی جاتی رہی. اور یہ کہا گیا کہ صاف پانی میں جو ایک کمپنی تھی حکومت پنجاب کی، اس میں اربوں کھربوں روپے کے جو قوم کی رقوم ہے ان کو غبن کیا گیا. پھر 3 سال اس کے اوپر جو صاف پانی میں جن لوگوں کو ملزم بنایا گیا ان کو گرفتار کیا گیا. ان میں انجینئر راجہ صاحب جو صاف پانی کمپنی کے بورڈ کے چیئرمین تھے اور ایم پی اے بھی تھے حکومت ہماری پی ایم ایل این کے، اور ان کے تمام ساتھیوں کو حکومت پنجاب کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور وہ کئی مہینے جیلوں میں رہے. اور بالآخر الحمدللہ پچھلے چند ہفتوں میں آپ نے دیکھا فیصلہ آیا آنریبل نیب کورٹ کا، جس میں انہوں نے تمام ان لوگوں کو آنریبلی ایگزونریٹ کر دیا. ان کو بالکل باوقار طریقے سے وہ رہا ہو گئے. مگر جس طریقے سے انہوں نے نیب کے عقوبت خانے میں کئی ماہ گزارے اور پھر جیلوں میں جس طرح وہ رہے، یہ صرف ان کے گھر والے، ان کے عزیز و اقارب، ان کے والدین، بہن بھائی، ان کے دل سے پوچھیں کہ ان کے اوپر ان سالوں میں کیا گزرتی رہی ہوگی. یہ فیصلہ جو آنریبل کورٹ نے جو دیا ہے اور ان کو سب کو باعزت اور طور پر رہا کیا ہے، یہ الحمدللہ میری نہیں، یہ ہماری پی ایم ایل این کی حکومت کی، میاں نواز شریف کی، حکومت پنجاب کی، وفاق کی، پی ایم ایل این کے جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، ان سب کی یہ عزت ہے، ان کے سب کی یہ توقیر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. رب تعالیٰ نے عطا کی. اور آپ فیصلہ پڑھیں تو فیصلے میں جو آنریبل جج صاحب نے جو لکھا ہے، جو انصاف کی بنیاد پر اور حقائق کی بنیاد پر جو فیصلہ دیا، ان کو بری کیا، اس حوالے سے میں آپ کو آج یہاں پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صاف پانی میں 6 اکتوبر 2018 کو مجھے نیب نے دھوکے سے اپنے عقوبت خانے میں بلوایا اور آشیانہ میں گرفتار کر لیا، اور پھر دن رات میرے خلاف پروپیگنڈا جاری رہا. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 118 یہ چھوٹا پلانٹ تھا، چھوٹا منصوبہ تھا، 118 فلٹر پلانٹ صاف پانی کے، ان کا یہ کانٹریکٹ تھا. مئی 2015 میں اس کی جو بولیاں تھیں وہ یعنی بڈس کھولی گئیں. بڈس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بولیاں جو تھی آئی تھیں، بڈس آئی تھیں، وہ ان کو کھولا گیا. اور بالآخر اپریل میں یہ بڈس کھولی گئیں 2015 میں، اور جولائی میں
یہ کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا۔ اب میں آتا ہوں جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، اور یہ کاغذ میں آپ کو ابھی میں پیش کر دوں گا۔ یہ ہے 15 مئی 2015 کی بورڈ کی میٹنگ۔ یہ میں آپ کو کاغذ میں آپ کو ابھی یہ دے دیتا ہوں، اور اس بورڈ کی میٹنگ کو میں نے چیئر کیا تھا بطور وزیر اعلیٰ۔ یعنی نیب کے عقوبت خانے میں وہ الزام یہ لگاتے تھے نیب کے جو نائبین تھے کہ جی آپ کس طرح ان کمپنی کو چیئر کر سکتے تھے۔ او بھائی، اگر میں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب حکومت کے مختلف محکموں کو، ڈپارٹمنٹس کو اگر میں چیئر کرتا تھا، چاہے وہ فوڈ ہے، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر ہے، چاہے وہ ہیلتھ ہے یا ایجوکیشن ہے، اور بھائی ذرا خاموشی اختیار کر رہے مہربانی، چاہے اپنا انفراسٹرکچر ہے، روڈ ٹرانسپورٹ ہے، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اور جو بھی ان منصوبوں کو یا ان محکموں کو میں چیئر کر سکتا تھا، تو ان کمپنیز کو جو کہ پنجاب حکومت کی، ان کو چیئر کرنے میں کون سا قانون آڑے آتا تھا؟ مگر وہ نیب کے عقوبت خانے میں نائبین، جن کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا، انہوں نے دن رات یہ چھوڑا کہ آپ کو تو حق ہی نہیں تھا، آپ ان کو چیئر کرتے، فلاں کرتے۔ میں نے کہا اگر مجھے حق نہیں تھا تو چلو پھر میرے خلاف اپنا یہ بھی جرم جو ہے لگا دو، اور پھر کورٹ میں چلے گا معاملہ۔ بہرکیف یہ میٹنگ میں نے اٹینڈ کی، اپنا چیئر کی، اور یہ منٹس ہیں 13ویں بورڈ میٹنگ ہیلڈ آن 14 مئی 2015۔ اس میں یہ کلیئرلی لکھا ہے، اور میں وہ آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ The meeting started with recitation of قرآن کریم، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ میٹنگ شروع ہوئی، اور پھر the company gave presentation on the updated status of Punjab Saaf Pani. The chairman, he apprised the chair award of contract of 20% lowest bid offer in the light of the direction of the chief minister. میں نے جب یہ بڈ کھلی تھی تو اس کو جو لوسٹ بڈر تھا وہ تھا 1 ارب اور 14 کروڑ روپے کی لوسٹ بڈ تھی 115 فلٹر پلانٹس کے لیے، 118 فلٹر پلانٹس کے لیے 1 ارب 14 کروڑ روپے تھی لوسٹ بڈر جو تھا، یعنی سب سے کم بولی دینے والی کمپنی، اور اس کا کمپنی کا نام تھا KSP پمپس۔ اور اس کے چیئرمین یا سی او کو بھی 3 مہینے نیب کے حکومت خانے میں رکھا گیا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح ظلم اور زیادتی نیب نیازی گٹھ جوڑ نے ڈھائی بے گناہ لوگوں کے اوپر، جن کا کوئی قصور نہیں تھا، قطعاً کوئی قصور نہیں تھا۔ ان کے سی او اور چیئرمین کو بھی رکھا انہوں نے نیب کے حکومت خانے میں، اور بس ایک ہی بات کرتے تھے کہ شہباز شریف کے خلاف تم بیان دے دو، جھوٹا سچا ہم تمہیں کچھ نہیں، بھی خاموشی اختیار کریں نا آپ پلیز، جھوٹا سچا بیان دے دو اور ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ کسی کو کہا کہ جناب آپ شہباز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ، ہم آپ کو چیف سیکرٹری پنجاب لگا دیں گے، نہ جانے کیا کیا۔ نیب کے حکومت خانے میں عمران نیازی نیب گٹھ جوڑ نے مجھے نشانہ بنانے کے لیے اور متون کرنے کے لیے کیا کیا آفریں دیں اور لالچ اور ظلم اور ستم کیے۔ تو یہ ہے 1 ارب 14 کروڑ روپے کی لوس بڈ۔ اب نیب کا قانون یہ کہتا ہے، نیب کا پیپرا کا قانون یہ کہتا ہے کہ پبلک پروکیورمنٹ جو ہے، جو قانون صوبوں کے لیے، وفاق کے لیے، وہ کہتا ہے کہ بولی دینے والوں سے آپ نیگوشیٹ نہیں، حکومت نیگوشیٹ نہیں کر سکتی، خریدار حکومت ہے وہ نیگوشیٹ نہیں کر سکتی۔ یہ ہے the lowest evaluated bidder shall be awarded the contract، یعنی اس کے برعکس قانون پیپرا کے یہ کہتا ہے کہ جو lowest bidder ہے، یعنی سب سے کم بولی دینے والے کو shall be awarded contract، نہ may ہے نہ will ہے، shall ہے، یعنی حکمن یہ قانون کہتا ہے کہ خریدار یعنی حکومت پنجاب اس کیس میں shall award the contract، اس سے آپ نیگوشیٹ نہیں کریں گے۔ یہ بھی ہے اپنا دوسرا کہاں ہے، یہ لمیٹیشن اور نیگوشیشن، یہ پیپرا رولز ہیں، دیکھ لیں یہ پیپرا رولز ہیں، یہ لکھا ہوا پیپرا رولز۔
save as otherwise provided in these rules, a procuring agency shall not negotiate with any of the bidders. यानी procuring agency यानी इस मद में हुकूमत पंजाब shall not यानी shall के लफ्ज़ है कि वो बिडर से बोली देने वालों से नेगोशिएट नहीं करेंगे। मगर मैंने इस कानून की धज्जियाँ उड़ाई। मैं इस जुर्म को मैं मानता हूँ, मगर ये जुर्म मैंने पाकिस्तान के इस सबसे बड़े सूबे के करोड़ों आवाम के लिए जुर्म किया। और जब भी मुझे ज़िंदगी में मौका मिला मैं ये जुर्म एक बार नहीं 1000 मरतबा करूँगा इस गरीब कौम की एक एक पाई बचाने के लिए। चुनाचे और भाई आप मुझे बात करने तो चुनाचे मैंने उनसे कहा सबसे कम बोली देने वालों को कि एक जो अरब 14 करोड़ की बोली थी कि आप 20% कम करें, उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने कहा आप बजाएं छुट्टी करें, हम इंशाल्लाह दोबारा बिडिंग करेंगे। कि ये ज़्यादती है, हम सबसे कम लॉस बिडर हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं हमारा हक है। कहती आप नहीं कर सकते नेगोशिएट। मैंने कहा मेरे खिलाफ अब पर्चा दर्ज कर दें, मैं कर रहा हूँ नेगोशिएट इस कौम के भले के लिए। कौम का पैसा ये ना मेरा है ना आपका है, ये गरीब कौम का पैसा है, मांगे तांगे का पैसा है। चुनाचे अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जब वो दोबारा मीटिंग हुई तो वो फिर उन्होंने 1 अरब 14 करोड़ को सिर्फ 119 फिल्टर प्लांट्स के लिए, बहुत छोटी तादाद थी, 1 अरब 14 करोड़ को कम करके वो 98 करोड़ पे ले आए इसको। 98 करोड़ 90 लाख ये उन्होंने कीमत कम की। यानी 15 करोड़ रुपया उन्होंने इस मंसूबे में मेरी ज़िद पे कह लें, ज़िद कह लें, मेरा आई वॉज इंसिस्टिंग, आई वॉज परसिस्टिंग। इस गरीब कौम के लिए कानून कहता था कि आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, शैल नॉट नेगोशिएट लोस बिडर से। मैंने किया ये जुर्म एक दफ़ा नहीं, और मैं इस तरह के हज़ारों जुर्म कर चुका हूँ जिसकी सज़ा मैं भुगत रहा हूँ पिछले 3.5 साल से, जिसमें मैंने कई 100 अरब रुपए बचाए इस गरीब कौम के। और मैं हमेशा आपको कहता था उस खुदाए बुजुर्ग बरतर से डर के, बड़ी आजी से, करोड़ मरतबा नहीं अरबों मरतबा से डर के कि मैंने इस कौम की, गरीब कौम का एक एक पाई मैंने बचाई है। और इन 10 सालों में जो कि मुझे नवाज़ शरीफ की लीडरशिप में सूबे की खिदमत का मौका मिला, तो मैंने कहा कि मैंने 3300 अरब रुपए खर्चे हैं पंजाब की 3,300 अरब यानी 3.3 ट्रिलियन रुपए, 3,300 अरब रुपए इन 10 सालों में आवाम की खिदमत के लिए, चाहे वो PKLI है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो मेट्रो बस है, चाहे वो अपना पक्कियाँ सड़कों ते 100 के पेंडे है, चाहे वो हस्पताल हैं, चाहे वो तालीम के इदारे हैं। तो मैंने 1 अरब 56 करोड़ रुपए 1056 करोड़ रुपए मैंने बचाए इस तरह के सौदे करके। नेट सेविंग यानी का सबसे कम बोली देने वाले से मैंने मज़ीद जो पैसे कम कराए। या फिर चिन्नौट का आप जानते हैं वो खाम माल का एक ख़जाना है इस गरीब कौम का, जो कि मुशर्रफ ने अपने सेक्रेटरी के भाई को दे दिया। गैर कानूनी तौर पर वो अमेरिका में रहता था और मुफ्त बग़ैर किसी बिडिंग के। वो फिर मैंने 3.5 साल जंग लड़ी और उस ख़जाने को, कौम के ख़जाने को अदालत आलिया के फ़ैसले से मैंने उसको अपना छुड़वाया उस कब्ज़े को। और वो आज सुप्रीम कोर्ट के वो जज हैं, बड़े ऑनरेबल जज हैं, जिन्होंने फैसला दिया। उन्होंने कहा कि ये इस कौम के साथ खुला धोखा है। और उसको मैंने और पहला फिर जो फेज़ था, लंबी बात नहीं कर रहा, पहला फेज़ था उसकी सारी खुदवाई का या इन्वेस्टिगेशन का। तो पहले फेज़ में हमारे दौर वो मुकम्मल हुआ और वो 4 अरब डॉलर का पहला फेज़ है। आज की अगर आप 4 अरब डॉलर की आप रुपए की आप जो इक्वेशन उससे हिसाब लगवाएं तो ये बन जाता है कुछ तकरीबन 550-600 अरब रुपया। उस ज़माने में चूँकि डॉलर 100 रुपये का था तो वो 400 अरब रुपए सिर्फ चिन्नौट के ख़जाने में मैंने बचाए इस गरीब कौम के, अल्लाह ताला के फज़ल करम से। और इस तरह बेशुमार मैं मिसालें मैं दूंगा, दे सकता हूँ, लेकिन आज सिर्फ इसके ऊपर इत्तेफाक ये जो ऑरेंज लाइन है, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान तो कभी बिडिंग नहीं हुई थी। कानून ये कहता है, पाकिस्तान का कानून, मैं नहीं कहता, कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, चाहे वो लोन्स हैं या वो ग्रांट है,
اس کے اوپر بڈنگ نہیں ہوگی. یہ قانون پاکستان کا ہے اور 74 سال اس قانون پر عمل ہوتا رہا اور اس قانون کو توڑا تو میں نے توڑا. آگے پہلی مرتبہ 74 سال میں اورنج لائن پہ میں نے بڈنگ کی. چین کی حکومت نے کہا کہ شہباز شریف صاحب یہ تو آپ کے بھائی نواز شریف کو آپ کو ہم نے تحفہ دیا ہے اور کیا آپ پبلک ٹرانسپورٹ کرتے ہو, اب آپ بڈنگ کریے. بڈنگ کا تو کوئی جواز ہی کوئی نہیں ہے. میں نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں, لیکن مجھے پنجاب کی اسمبلی پوچھے گی کہ اب پنجاب کے عوام پوچھیں گے جناب کتنے پیسے میں لیا, کسی اور جگہ سے لیتے تو کتنے پیسے میں ملتا, ان سے لیا تو کتنے پیسے میں. اس لیے بڈنگ ضروری ہے. چین کی حکومت کی بڑی مہربانی, انہوں نے بڈنگ مان لی. جب بڈنگ ہوئی تو پھر لوس بڈر سے میں نے وہی جو میری بری عادت ہے, میں نے پھر قانون کو توڑا اور نیگوشیٹ یعنی لوسٹ بولی سب سے کم بولی دینے والے سے میں نے کہا کہ آپ پیسے کم کروں گے. جی اب آپ کے تو پیپر رولز کو میں نے مان لیا, بڈنگ کر دی. اب آپ کے پیپر رولز کہتے ہیں کہ سب سے کم بولی دینے والے سے آپ مزید نیگوشیٹ نہیں کر سکتے. میں نے کہا یہ مجھے عادت پڑ گئی ہے, جس طرح ایک بھنگی کو بھنگ پینے کی عادت پڑ جاتی ہے. مجھے اس قوم کے ایک دھیلے کو بچانے کی میرے خون میں یہ بات ہے, میں یہ کروں گا, میری مجبوری, یہ قیمت زیادہ ہے. باہر کیف لمبی بات ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے سب سے کم بولی دینے والے اس اورنج ٹرین میں نے 70 ارب روپے بچوائے. 70 ارب روپے اس قوم کے مزید کم کروائے. نیب کے حکومت خانے میں نیب کے جو نائبین تھے وہ کہتے یہ کیا جی, یہ تو اپنا چین تو پاکستان کا دوست ملک ہے. میں نے کہا تو اس میں کیا دو رائے ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ایسے بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا, جس میں احد چیمہ شامل ہے, جس میں فواد حسن فواد شامل ہے, جس میں ہمارے پارٹی کے زعماء شامل ہیں, جس میں میرے خاندان کے افراد شامل ہیں. کس طرح نیب نیازی گٹھ جوڑ نے اس ملک کو, اس ملک کی معیشت کو, اعتماد کو ٹھیس پہنچایا اور چین جیسے ملک کو ناراض کر لیا. پھر میرے خلاف کہاں نہیں گئے. چین سے جا کے آپ کو یاد ہے کہ وہ ملتان میٹرو اور یادیو کا وہ ڈھکوسلا جو ایک ٹی وی پہ چینل پہ دن رات آج سے 3.5 سال پہلے چلتا رہا کہ $17 ملین شہباز شریف کھا گیا. عمران خان وہ کاغذ لہراتا تھا کہ 27 ارب روپے لے لیے اس سے جاوید صادق سے, اور یہ جعلی کاغذ وہ لہرا رہے تھے. پھر مجھے 10 ارب روپیہ مانگ لیا جناب اس میں پاناما میں, وہ کیس عدالت میں ہیں, وہاں پر ان کے وکیل ہی نہیں آتے اور جواب نہیں جمع کراتے. کہنے کا مقصد یہ ہے وہ. پھر ابھی جو لندن کا NCA کا جو ادارہ ہے نیشنل کرائم ایجنسی, اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں, وقت نہیں ضائع کروں گا. اس میں ابھی 2 دن پہلے یہ جو نئی لیکس آئی ہیں جس میں سوئس ایک بینک ہے کریڈٹ سوئس ہے, اس میں پاکستان کے بھی بعض لوگوں کے نام آئے ہیں کہ ان کے پیسے ملینز آف ڈالر وہاں پڑے ہیں. تو پھر وہ میرے حوالے سے NCA نے سوئٹزرلینڈ میں بھی جا کے چیک کیا, مجھے بھی اس کا علم نہیں تھا. وہ جب لندن کی عدالت سے جو کورٹ پیپرز جو سامنے آئے وہ کئی سو تقریباً 500-700 پیپرز ہیں, ان میں پھر پتہ چلا کہ میں نے جو اپنے وہاں پر وکیل کو فیس دی تھی, یہ جو ڈیلی میل کے خلاف میں نے جو مقدمہ دائر کیا ہوا ہے, اس حوالے سے بھی وہ انہوں نے اپنا کہا کہ یہ چیک کروائیں سوئٹزرلینڈ سے پیسے کہاں سے ہیں, اس کے پیچھے کوئی شریف نام کا تو کوئی نہیں ہے. وہاں سے پھر رائٹنگ آیا ہے سوئٹزرلینڈ سے کہ شریف نام کا اس اکاؤنٹ میں, اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام, اسے ڈرنا چاہیے ہر وقت, اسے رحم مانگنا چاہیے. ہم بہت خطا کار انسان اور میں سب سے خطا کار ترین انسان ہوں. ہر وقت رب تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں, لیکن میں نے عوامی خدمت میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا خون اور پسینہ دیا ہے. میں قبر میں چلا جاؤں گا, یاد رکھیں میں بڑے ادب سے اس مالک سے ڈر کے میں کہتا ہوں, قبر میں چلے جاؤں گا اگر میرے خلاف ایک دھیلے کی عوامی پیسوں میں ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو قبر سے نکال کر مجھے آپ ایک تختہ دار پر لٹکا دیجیے گا سزا کے طور پر. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3.5 سال گزر گئے ہیں, الٹے ہو گئے ہیں, الٹے یہ عمران نیازی گٹھ الٹے ہو گئے ہیں اور دن رات بہتان لگاتے ہیں. کبھی فلانا چائے والا بھائی تمہارے وہ چائے والے جو ہیں اپنا فورن فنڈنگ وہ کہاں گئے, وہ کالی چائے پیتے ہیں یا دودھ والی چائے پیتے ہیں. وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کسی پہ الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو. اور جس طرح کرپشن تمہارے گھر میں ہو رہی ہے عمران خان نیازی, جس طرح کرپشن تمہارے سرکاری ایوانوں میں ہو رہی ہے, چاہے وہ LNG گیس کے ہیں, چاہے وہ
जो इम्पोर्ट की गई, पहले शुगर एक्सपोर्ट की गई, अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई, फिर अरबों डॉलर खर्च करके इम्पोर्ट की गई, फिर गंदम एक्सपोर्ट की गई, फिर गंदम इम्पोर्ट की गई, और फिर LNG को जो महंगे दामों खरीदी गई, वक्त पे आपने LNG ना खरीदी, अरबों खरबों किधर जाएंगे? ये मालूम जब्बा किधर जाएगा? आपका हेलीकॉप्टर केस कहाँ गया? वो अपना 1 अरब दरख्तों का केस कहाँ गया? ये दिन रात जो करप्शन होती है, अदवियात का मिनिस्टर तो आपने हटा दिया, उसकी जो करप्शन वो कहाँ गई? इस हवाले से आपको कौम को जवाब देना होगा, और इंशाल्लाह वक्त आएगा कि कौम आपसे एक एक पाई का हिसाब लेगी इंशाल्लाह। शहबाज साहब, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अगर बात करें तो आपकी हालिया चंद रोज़ में बड़ी अहम मुलाकातें हुई, आसिफ अली जरदारी से, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान से और चौधरी बरादरान के घर भी गए। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से नंबर गेम पूरी हो गई है, और अगर पूरी हो गई है तो कब लेकर? देखिए, बात यह है कि तहरीक अदम एतमाद जो है, ये अदम एतमाद, तो ये तहरीक अदम एतमाद जो है, ये हम पाकिस्तान के जो 22 करोड़ आवाम हैं, उनकी जो ख्वाहिश है, आप उनके पेश नज़र हम ये कर रहे हैं कि इस हुकूमत ने गरीब आवाम का भरकस निकाल दिया है। वो एक वक्त की रोटी से वो इस वक्त वो कासर है, ज़िंदगी उसके ऊपर तंग है, बीमार माँ या बाप या बहन के लिए दवाई नहीं ला सकते, तालीम के लिए पैसे नहीं हैं, दूध पीते बच्चे के लिए पैसे नहीं हैं, आसमान से इस वक्त महंगाई बातें कर रही है, गुर्बत और बेरोज़गारी आसमान से बातें कर रही हैं। इसलिए हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर हमने ये फैसला किया है कि हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे। ये एक हमारा आईनी हक है, हमारा सियासी हक है। इस हक को इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा तो आपको बता देंगे। अच्छा शहबाज साहब, आप समझते हैं कि मईशत पहले ही डूब चुकी है? एक सेकंड शाकिर साहब कंप्लीट। आप क्या समझते हैं कि पहले ही मईशत जो है वो डूबी हुई है, और आप 1 साल के लिए आकर इस मईशत को कैसे जो है वो सहारा दे सकेंगे? दूसरी जानिब एतजाज हसन कहते हैं, आपको किसने कहा कि मैं 1 साल के लिए आऊँगा और मैं आऊँगा? ये तो अल्लाह ताला को इल्म है। नाम लिया जा रहा है कि जी आपको वो जो नाम ले रहे हैं, न जाने कौन ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। ये सब खुदा के हाथ में है, अगर सब अल्लाह के हाथ दे दिया जाए तो आप किस तरह इस मईशत? वो मेरी पार्टी के लीडर नवाज शरीफ हैं, कायद हैं पार्टी, वो मशावरत करके फैसला करेगी, जो वो हुक्म देंगे मैं करूँगा। शायद सर, ये जो फॉरेन पॉलिसी में भी एक चेंज आया है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भी दौरा किया है, क्या आप इस चेंज को सही समझते हैं कि पाकिस्तान रशियन ब्लॉक की तरफ? नहीं, देखिए, हमें अपन दुनिया के अपना जो ममालिक हैं, और ख़ास तौर पर जो हमारे हमसाया ममालिक हैं या कुर्ब जवार में हैं, उनसे हमें ताल्लुकात ठीक करने में यकीनन बहसीत कौम अपना रोल अदा करना चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं समझता हूँ कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।